لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور ایسے واقعات حدیث کے اندر بھی مل جاتے ہیں کہ بعض صحابہ نے نبی اکرم کو بتایا تھا کہ ہم نے زمانے جاہلیت میں اتنی بیٹیوں کو دفن کیا. اے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت میں نے اپنی بیٹی کو دفن کیا. علامہ قرطبی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنی تفسیر قرطبی کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نے زمانے جاہلیت میں بہت بڑا گناہ کیا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ کیا میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, ارے ایمان لانے کے بعد, اسلام لانے کے بعد پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو ایمان لے آیا ہے, تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تیرے پچھلے جتنے گناہ ہیں اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آدمی کہتا ہے اے اللہ کے نبی میرا گناہ بہت بڑا ہے, میرا جرم بہت بڑا ہے, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذرا مجھے بھی بتاؤ وہ تم نے کون سا گناہ کیا ہے؟ وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرا جرم اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بچی کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ زمین کے اندر درگور کیا تھا, زندہ زمین کے اندر دفن کیا تھا. میں کسی سفر پر گیا ہوا تھا, میں گھر میں موجود نہ تھا. میری بیوی کو ایک لڑکی پیدا ہوئی, میرے گھر میں لڑکی کا جنم ہوا, میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے. میں سفر پہ تھا, میں سفر سے لوٹ کر آیا, میری بیوی نے مجھ سے کہا آئے میرے شوہر آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے, آپ لڑکے کے باپ بنے, آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے, آپ کے گھر میں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی میں بہت زیادہ خوش ہو گیا کہ میرے گھر میں لڑکا پیدا ہوا ہے, مگر میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا, میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ میرے گھر میں تو لڑکی پیدا ہوئی تھی. مگر میری بیوی نے تو مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ آئے میرے شوہر خوش ہو جائیے آپ کو لڑکا پیدا ہوا ہے. مگر اللہ کے نبی یہ حقیقت زیادہ دن چھپنے والی نہیں تھی. 4-5 روز کے بعد, 4-5 دن کے بعد مجھے معلوم چل گیا میرے گھر میں لڑکا نہیں بلکہ لڑکی کا جنم ہوا ہے. میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے, میرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے. اے اللہ کے نبی ابھی میری بچی کی عمر صرف 4-5 دن کی ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور جو معاشرے کا قانون تھا, جو سوسائٹی کے اندر ہوتا تھا کہ بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے, اے اللہ کے نبی میں سماج کے قانون کو فالو کرتے ہوئے اپنی بچی کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جانے لگا تاکہ اس کو دفن کر دوں. اے اللہ کے نبی میری بیوی نے ہاتھ پکڑ لیا, آئے میرے شوہر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میری پھول سی بچی کو دفن کرنے جا رہے ہو. آئے میرے شوہر ذرا دیکھو یہ بچی کتنی زیادہ خوبصورت ہے, یہ بچی کتنی زیادہ پیاری ہے, کتنی زیادہ حسین و جمیل ہے. اے اللہ کے نبی میں نے ایک نظر اس لڑکی پہ ڈالی, وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی, وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی. جب میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو اس کو جو میں دفن کرنے کے ارادے سے لے جا رہا تھا میرا ارادہ بدل گیا اور میں نے کہا آئے میری بیوی میں اپنی بچی کو دفن نہیں کروں گا, یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے, میں اس کو پالوں گا, پوسوں گا, اس کی تربیت کروں گا, اس کو بڑا کروں گا, میں اس کو دفن نہیں کروں گا. اے اللہ کے نبی میں نے یہ بات پورے سماج والوں سے چھپائی, میں اپنی بیٹی کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا تھا. میری بچی سال کے لحاظ سے بڑی ہوتی چلی گئی, 1 سال, 2 سال, 3 سال, 4 سال کی ہو گئی. اے اللہ کے نبی میں نے اس کا نام جمیلہ رکھ دیا. وہ مجھے ابو ابو امی امی کہنے لگی. اے اللہ کے نبی وہ میرے آنکھوں کا تارا بن گئی,
میرے دل کا سکون بن گئی. آئے اللہ کے نبی مگر آہستہ آہستہ پورے شہر والوں کو معلوم چل گیا, پورے سماج والوں کو معلوم چل گیا کہ میرے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی تھی اور میں اس لڑکی کی پرورش کر رہا ہوں, میں نے اپنی بچی کو دفن نہیں کیا تھا. آئے اللہ کے نبی ایک دن مکے کے بازار میں گیا, لوگ مجھے مل کر تانا دینے لگے, دیکھو دیکھو یہ وہی ہے جس نے اپنی بیٹی کو دفن نہیں کیا, اس نے ہمارے سماج کا قانون توڑا ہے, اس نے ہماری سوسائٹی کا قانون توڑا ہے, اس نے ہمارے معاشرے کا قانون توڑا ہے, لہذا سماج سے اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے, سماج سے نکال دیا جائے, سوسائٹی سے اس کا بہشکار کر دیا جائے, اس کو معاشرے سے نکال دیا جائے, اس سے ظاہر رشتے ناطے توڑ دیے جائے, اس کو معاشرے سے بے دخل کر دیا جائے. اے اللہ کے نبی اس دن مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا اور میں اپنے گھر پر آیا, میں نے اپنی بیوی سے کہا, آئے میری بیوی تم صبح میری بیٹی کو, تم صبح جمیلہ کو غسل دے دینا, اسے اچھے کپڑے پہنا دینا, اسے تیار کر دینا, کل میں اسے زندہ دفن کر کے آ جاؤں گا. مجھے یہ کام آج سے 4 سال پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا, مگر تم نے مجھے روک لیا. کل صبح اس کو تیار کر دینا, کل میں اس کو دفن کراؤں گا. میری بیوی چونک گئی, کیا کہہ رہے ہو؟ آئے میرے شوہر کیا تم نے نشہ کر لیا ہے؟ کیا تم شراب پی کر آئے ہو؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا, آئے میری بیوی نہ تو میں نے شراب پی ہے نہ میں نے نشہ کیا ہے, میں جو کہہ رہا ہوں بالکل ہوش اور حواس کے اندر کہہ رہا ہوں, تم صبح اس کو تیار کر دینا. اے اللہ کے نبی میری بیوی کہتی ہے, آئے شوہر, آئے میرے شوہر اگر دفن کرنا ہی تھا تو اس کو پیدا ہوتے کیوں نہ کر دیا؟ جب وہ مجھے امی امی کہنے لگی, جب وہ تمہیں ابو ابو کہنے لگی تب تم اسے دفن کر رہے ہو. اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیوی کو دھمکی دے دی, اگر تو نے جمیلہ کو کچھ بھی بتایا میں تیری گردن کاٹ دوں گا, میں تیری گردن قلم کر دوں گا. اے اللہ کے نبی میری بیوی بھی ڈر گئی اور اس نے میری بچی کو کچھ بھی نہیں بتایا. رات ہوئی, رات کا آدھا وقت گزر گیا, تاریک راتیں, کالی راتیں, اور اس رات میں ماں اپنی بیٹی کو پیار کر رہی ہے, ماں اپنی بیٹی کو چوم رہی ہے, اپنی بیٹی کا بوسہ لے رہی ہے. اس معصوم سی بچی کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ اپنی امی سے کہتی ہے, آئے امی آج سے پہلے تو کبھی آپ نے مجھے اس وقت پیار نہیں کیا, آئے امی آج سے پہلے کبھی آپ نے مجھے نہیں چوما, کیا بات ہے آج اتنی رات میں مجھے پیار کیوں کر رہی ہو؟ اے اللہ کے نبی اس ماں نے اپنی بچی کو کلیجے سے لگا لیا اور رات بھر پیار کرتی رہی, رات بھر چومتی رہی, کیونکہ آج کی رات ہی اس کی بیٹی کی آخری رات تھی. اے اللہ کے نبی صبح یہ ماں اپنی بیٹی کو غسل دینے کے لیے بیٹھی, سر پر پانی ڈالنے والی تھی کہ ماں کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرنے لگے, ماں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. یہ بیٹی کہتی ہے, آئے امی کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ رات میں بھی رو رہی تھی, آئے امی اب بھی رو رہی ہو, کیا بات ہے؟ اے اللہ کے نبی ماں نے اپنی بیٹی کو غسل دے دیا. میں نے ایک لنگی میں فاوڑا لپیٹا, کڑھالی لپیٹی اور اپنی 4 سال کی معصوم بچی کا ہاتھ پکڑا, کہا بیٹی چلو آج میلے میں چلتے ہیں. میں میلے کا بہانہ کر کے اپنی بیٹی کو لے جانے لگا. میری بیٹی نے ایک قدم گھر کے باہر رکھا تھا اور ایک قدم گھر کے اندر تھا. اس کی ماں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اپنی بیٹی سے پیار کرنے لگی, بے ساختہ چومنے لگی, بیٹی کو چومتی جا رہی ہے. بیٹی کہتی ہے, آئے امی کیا بات ہے, رات میں بھی تم بہت زیادہ پیار کر رہی تھی, آئے میری ماں صبح غسل دیتے وقت بھی رو رہی تھی. آئے امی فکر نہ کرو, میں شام تک کے لیے میلے میں جا رہی ہوں, ابو جان بھی میرے ساتھ میں ہے اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آج شام کا کھانا گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤں گی. اے اللہ کے نبی اب اس بچی کو کیا معلوم تھا, یہ بچی کیا جانتی تھی اس کا یہ باپ اسے دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. اے اللہ کے نبی میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا
اور ایک بیابان صحرا میں چلا گیا, بیابان میدان میں چلا گیا. میری بیٹی سوچ رہی ہے کہ میں تو آج میلہ دیکھنے جا رہی ہوں, میں تو آج نمائش دیکھنے جا رہی ہوں, مگر میری بیٹی کو نہیں معلوم کہ اس کا باپ اسے دفن کرنے کے لیے لایا ہے. اے اللہ کے نبی, میں گڈھا کھودنے لگا, میں قبر کھودنے لگا, گڈھا کھودتا جا رہا ہوں, قبر کھودتا جا رہا ہوں کہ میرے کپڑے پر مٹی آ جاتی ہے. میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی اور اپنے ہاتھوں سے اس میری مٹی کو صاف کیا اور کہا, ابو ذرا آہستہ آہستہ گڈھا کھودیے, آپ کے کپڑے گندے ہو رہے ہیں. آئے ابو, ابھی تو میلہ دیکھنے جانا ہے. آئے ابو, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے, ذرا آہستہ آہستہ مٹی کھودیے. آئے اللہ کے نبی, میں نے قبر کو کھود لیا, میں نے گڈھا کھود لیا. میں نے اپنی بیٹی کو بلایا, 4 سال کی معصوم بچی میرے سامنے موجود ہے. میں نے اپنی بیٹی سے کہا, بیٹی, دنیا میں مجرم تو ایسے ہوتے ہیں جو جرم کرنے کے بعد معافی مانگتے ہیں, مگر یہ تیرا باپ اتنا زیادہ بد نصیب ہے جو غلطی کرنے سے پہلے معافی مانگ رہا ہے, ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. اے اللہ کے نبی, میری بیٹی کو کیا معلوم تھا, میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا, دونوں پیروں کو سختی سے پکڑا اور اس قبر کے اندر, اس گڈھے کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دی. اے اللہ کے نبی, میری بیٹی پریشان ہو گئی, میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں اور میری بیٹی چیختی ہوئی یہ کہتی جا رہی ہے, آئے میرے ابو یہ کیا کر رہے ہو, یا عبدی ماذا تفعل, آئے ابو یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو. آئے اللہ کے نبی, میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں, آئے اللہ کے نبی, میں مٹی ڈالتا جا رہا ہوں اور میری بیٹی اپنے ہاتھ پیر چلاتی جا رہی ہے. میری بیٹی کہتی جا رہی ہے, آئے ابو یہ کیا کر رہے ہو, آئے ابو یہ کیا کر رہے ہو. مگر اللہ کے نبی, میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی اور مٹی ڈالتا گیا, مٹی ڈالتا گیا. میں نے اس کی قبر کو برابر کر دیا, میں نے اس کی قبر کو پاٹ دیا, قبر کو برابر کر دیا. میری بیٹی اندر سے چیخ رہی ہے, اس کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے. میں نے ذرا جھک کر قبر کے اندر کان لگایا, میری بیٹی چیخ چیخ کر کہتی جا رہی ہے, آئے ابو مجھے جلدی سے باہر نکال لو, آئے ابو میرا دم گھٹ رہا ہے, آئے ابو یہ میرے ساتھ کیا کر ڈالا, آئے ابو مجھے باہر نکالو. مگر اللہ کے نبی, میں نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی. میں نے پھر دوبارہ کان لگایا, میری بیٹی کہتی ہے, آئے ابو اگر دفن کرنا ہی تھا تو پیدا ہوتے کیوں نہ کر دیا. جب میں ابو ابو کہنے لگی, جب میں امی امی کہنے لگی, تب تم مجھے دفن کر رہے ہو. آئے ابو میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں, میں آپ سے گزارش کرتی ہوں, مجھے آج شام تک کے لیے نکال لو, کیونکہ میں نے ساتھ کھاؤں گی, پھر آپ مجھے رات میں لا کر دفن کر دینا. مگر اللہ کے نبی, میں نے اپنی بیٹی کی ایک بات نہ سنی اور وہاں سے چل دیا. کچھ دوری پہ چلا, کچھ قدم چلا کہ میرا پتھر جیسا دل نرم ہو گیا. میں نے سوچا چلو اپنی بیٹی کو نکال لیتا ہوں. میں دوڑتا ہوا آیا, اپنی بیٹی کی قبر جلدی جلدی کھودنے لگا, شاید میں اپنی بیٹی کو نکال لوں. مگر اللہ کے نبی, جب میں نے قبر کھود لی تو میں نے دیکھا اس قبر کے اندر میری بیٹی کی لاش پڑی ہوئی ہے, وہ گھٹ گھٹ کر اس قبر کے اندر مر گئی. اے اللہ کے نبی, یہ میرا گناہ بہت زیادہ بڑا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا چھوڑ دو. یہ صحابی اپنا واقعہ سناتے ہیں. صحابی نے نگاہ اٹھائی, نبی اکرم کے روشن چہرے کو دیکھا, آپ اس قدر رو رہے, اس قدر رو رہے کہ آپ کی داڑھی بھی آپ کے آنسوؤں سے بھیگ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آئے صحابی پھر سناؤ. صحابی نے پھر سنایا, صحابہ بھی رونے لگے, اللہ کے نبی بھی رو رہے ہیں اور دوسرے صحابہ اس صحابی کو منع کر رہے ہیں, اے خاموش رہو, دیکھو اللہ کے نبی رو رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آئے صحابہ اپنی بیٹیوں کو درگور کرنا چھوڑ دو, آئے لوگوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا چھوڑ دو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن ایسی لڑکیوں سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارے باپ نے تم کو کیوں قتل کیا تھا,
جب کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی تھی تو وہ اس کو دفن کر دیتا تھا. یہ زمانی جاہلیت کا حال تھا. مگر غور کیجئے جب اسلام آیا, جب اللہ کے نبی آئے تو عورتوں کو اتنا بلند مقام دیا دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عورت الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, دنیا کی سب سے گریٹ چیز نیک عورت ہے. زمانے جاہلیت میں جب لڑکی پیدا ہوتی تھی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور اللہ کے نبی آئے آپ نے تو یہاں تک فرما دیا لوگوں جس کے پاس 2 بیٹیاں ہیں من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ وہو ہکذا وزما صابہ, جس کی 2 بیٹیاں ہیں ایسا باپ, اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنے قریب میری دونوں انگلیاں ہیں. بیٹے کے بارے میں نہیں کہا جس کے 2 لڑکی ہوں وہ اللہ کے نبی کے قریب ہوگا, نہیں, آپ نے فرمایا جو 2 بیٹیوں کی اچھی پرورش کر لے, ان کو اچھی دین کی تعلیم دے, ان کو اچھی تربیت کر دے, اللہ کے نبی اور قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں. آج میری مائیں بہنیں بھی غور کریں کہ اسلام نے ان کو کیا بلندی دی ہے, کیا مقام دیا ہے. زمانے جاہلیت میں لڑکی پیدا بعد میں ہوتی تھی, اس کا باپ قبر پہلے کھود دیتا تھا. اسلام نے مقام دیا ہے.